محترم بھائیوں، جس طرح ہمارے جسم مریض بن جاتے ہیں، دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری روح بھی مرض کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، تو پھر دوائیوں سے فرق نہیں پڑتا، تو اس کا علاج روحانی طریقے سے ہی کیا جائے۔ لیکن ہم نے روحانی طریقہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے جی یہاں سے سفر کرنا ہے، فلاں جگہ پہ ایک پیر صاحب بیٹھتے ہیں، وہاں سے جا کے ہم نے حساب کتاب کروانا ہے، ہم نے اس کو روحانی علاج سمجھا ہوا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک بہترین دم ہے، اور باقاعدہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ایک علاقے کے قریب پڑاؤ ہوا تو وہاں پر گئے اور بتلایا کہ ہم نیک لوگ ہیں، فلاں نبی کے امتی ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، تو لہذا ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو ہماری کوئی معاونت کی جائے۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں کچھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اس قبیلے کی ایک چھوٹی سی بچی آئی، آ کر کے کہتی ہے کہ آپ نیک لوگ لگتے ہو، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، تو آپ میں سے کوئی بندہ دم شم کرتا ہو، آپ کے نبی خیر لے کر کے آئے ہیں، کوئی چیز آپ کو دی ہوئی ہو تو آپ ہمارے اس سردار کو دم کریں، وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو انہوں نے پھر قیمت مقرر رکھی کہ ٹھیک ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں، 30 بکریاں لینی ہیں ہم نے۔ کچھ دیر پہلے آپ نے ہمیں کچھ دیا نہیں ہے، معاونت نہیں کی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا، اب کہتے ہیں ہم آپ کی بات مانیں، لہذا کچھ بکریاں مختص کر لیں، 30 بکریاں، جا کے دم کیا اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، شفا حاصل ہو گئی۔ اور محترم بھائیوں، کیا ہوا، صحابہ کرام کے اندر اختلاف پڑ گیا کہ یہ جو چیز ہم نے کی ہے کہ یہ جو بکریاں لے لی ہیں اس کے عوض، تو یہ غلط لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے دم کیا ہے اس کو کیسے، کہاں سے پتہ چلا اس صورت کا کہ اس سے دم ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو آپ ہی سے پتہ چلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر بکریوں میں سے حصہ میرا بھی نکالو۔ تو محترم بھائیوں، یہ ایک بہترین دم ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں علاقہ بن سحار التیمی، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے، اسلام قبول کر کے اپنے علاقے میں واپس جا رہا تھا، تو رستے کے اندر دیکھا ایک بندہ زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے، پاگل پن کا شکار ہے، خبتی ہوا پڑا ہے، لوگوں نے اس کو باندھ کر کے رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ کوئی خیر لے کر کے آئے ہو تو اس کا کوئی علاج کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، پہلی مرتبہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ یہ اتنا بہترین دم ہے، زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا بندہ کہ لوگ خوف کھائے سائڈوں پہ کھڑے ہیں، تو وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ دوبارہ جب ملاقات ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آ کر کے اس نے بتایا کہ میں نے وہاں پہ دم کیا تھا، اس کے عوض انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تو نے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کوئی اور انتر منتر تو نہیں کیے تھے، کوئی اور منتر شنتر تو نہیں پڑھے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے اور کچھ نہیں کیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حرام طریقے کے ساتھ یہ کام کر کے کھاتے ہیں، وہ جانے، تو نے تو حلال کام کیا ہے، تو لہذا یہ تو کھا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو محترم بھائی، اس سے اور بڑے مسئلے جو ہیں وہ نکلتے ہیں کہ اگر کوئی مولوی صاحب، قاری صاحب دم کے پیسے لیتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب تو قرآن بیچ کے کھاتا ہے،
ان حدیثوں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اس کے عوض پیسے لیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں احادیث صحیحہ کو سمجھ کر، قرآن و سنہ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔